کہ لاکھوں کی تعداد میں اتر پردیش کا نوجوان اپنی غربت اور اپنے پیٹ کے لیے بمبئی، حیدرآباد، دلی کیوں جاتا ہے؟ کبھی اس کے لیے کوئی کمیشن بنا دیتے؟ ہندو بھی جاتا ہے، مسلمان بھی جاتا ہے، دلت بھی جاتا ہے، یہ سب جاتے ہیں، مگر نہیں، فرقہ پرستی کو فروغ دینا ہے بی جے پی کو، فرقہ پرستی کو فروغ دینا ہے۔ اگر کمیشن بنا کے بولتے کہ اتر پردیش سے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان کیوں جاتے ہیں، اور کیوں مودی کے 500,000 کی نوٹ بند ہونے کے بعد آج نوجوان نہیں جا رہا ہے؟ اسٹیشن پر جب ٹرین آتی ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان واپس آ رہا ہے، اس لیے کہ دلی میں اس کا کام بند ہو گیا، ممبئی میں اس کی نوکری ختم ہو گئی، چنئی میں اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، پنجاب کی کھیتوں میں کام کرنے کی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ کام بی جے پی اور نریندر مودی نے کیا، 500 اور 1000 کی نوٹ لے لی اور تمام ہندوستان کے غریبوں پر ایک کاری ضرب لگائی۔ آج فیروز آباد میں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ فیروز آباد میں گلاس کا کام نہیں ہو رہا ہے، آرڈر نہیں مل رہے ہیں، مراد آباد میں براس کا کام نہیں ہو رہا ہے، علی گڑھ میں تالے کی انڈسٹری پر تالا لگ چکا ہے، لکھنؤ میں زردوزی کے کام کرنے والے 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، اتر پردیش کا کسان پریشان اور بے حال ہے، اتر پردیش کے مزدور کے پاس مزدوری نہیں ہے، ہر شخص پریشان ہے، مگر اگر کوئی خوش ہے تو مودی ہے۔ مودی ہے آپ کی خوش فہمی، یاد رکھو آپ کی خوش فہمی جو آپ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے غریبوں کو لائن میں کھڑا کیے۔ 11 فروری کے دن وزیر اعظم جب اتر پردیش کا غریب ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں جائے گا تو اس کے دل و دماغ پر ایک ہی چیز رہے گی کہ جس نے میرے پیسوں کے لیے مجھے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا کیا، آج میں 1 گھنٹہ ٹھہر کر اس کو شکست دوں گا اور منیش کو کامیاب کروں گا۔ آپ بتائیے میرے بھائی، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا، اچھا آپ تو اور ایک بات کر دیے، اصل اہم بات بھول گیا۔ انہوں نے کہا، شاہ صاحب نے کہا، میرے کو پھر آپ بک نہیں کرنا، شاہ صاحب نے کہا کہ اگر عورتیں چاہیں گی تو بی جے پی کی سرکار جب اتر پردیش میں بنے گی ہم ٹرپل طلاق کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ شاہ صاحب، ہم بھی تھوڑا پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، کیا آپ کی بی جے پی کی سرکار سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل نہیں کر چکی ہے؟ کیا آپ کی مودی سرکار سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کر چکی ہے کہ ٹرپل طلاق کے خلاف ہے؟ اب کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ اتر پردیش کی عوام کو نوکری چاہیے، اتر پردیش کی عوام تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے 500,000 نوٹ کی وجہ سے، اتر پردیش کی عوام اکھلیش کی سرکار کے تکالیف کے بنا پر تڑپ رہی ہے، مگر بی جے پی کو یاد آتا ہے ٹرپل طلاق۔ اب اخبار والوں لکھنا، اب آپ کل اویسی نے بولا، شاہ صاحب بولے نہیں بولیں گے، کیوں انہوں شاہ ہے بول کے ان کی شاہی ہے کیا؟ ارے یاد رکھو، میری شاہی میں ہے فقیری ہے، میرے پاس حکومت نہیں ہے، مگر اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی نہیں دی ہوگی۔ آج آپ دیکھیے، اتنے لوگ بندیل کھنڈ میں گھاس کھا کر مر گئے، اکھلیش کی سرکار مدد نہیں کی، سوکھا جب تھا، آج دونوں کہہ رہے لون معافی کر دیں گے۔ ارے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ دونوں نے نہیں کیا۔ میرے بھائی، نہ اکھلیش میں فرق ہے نہ مودی میں فرق ہے۔ یاد رکھو 2014 کو مودی نے سپنوں کا سوداگر بن کر سپنے دکھائے، ہتھیلی میں جنت دکھایا، 3.25 سال میں آج ہندوستان کا ہر غریب پریشان ہے۔ آج وہی ایکٹنگ، وہی ڈائلاگ
وہی چیزیں اکھلیش کر رہے ہیں. وکاس بولتا ہے, مودی بولتے تھے ڈیولپمنٹ, انڈیا فرسٹ. دوبارہ غلطی مت کرو میرے بھائی. کل تک یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اتر پردیش میں ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, متبادل کے طور پر آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے. آج ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کل تک حالت مجبوری میں کبھی ملائم سنگھ کو ووٹ دیے, کبھی برنجی کو ووٹ دیے, کبھی کانگریس کو ووٹ دیے. اور یاد رکھو اس بات کو, فیروز آباد کے غیور نوجوانوں, مودی کے پاس 280 سیٹیں ہیں. مودی اپنے آپ کو وزیر اعظم سے زیادہ ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہندوستان میں اگر غریبوں کو فائدہ ملنا چاہیے, ہندوستان میں مظلوموں کو انصاف ملنا چاہیے, تو کوئی بھی پارٹی 2/3 میجورٹی نہیں لانا چاہیے. یاد رکھو, اگر پھر سے اتر پردیش میں کوئی 200 اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو جائے گا تو تم کو اور ہم کو, غریبوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. وہ بولیں گے ہم نے الائنس کیا, ہم جیت گئے, اب 5 سال کے بعد دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے اویسی کو روکو, اویسی ووٹ کاٹنے آیا ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہرگز بی جے پی کو ووٹ مت دو, مگر اپنی پارٹی کا ساتھ دو, مظلوموں کا ساتھ دو, غریبوں کے حق کے لڑنے والوں کا ساتھ دو. آج آپ بتائیے, اگر 280 سیٹ لا کر ہندوستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان کے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا, اگر پھر سے اتر پردیش میں کوئی 200 اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو جائے گا, جس کے پاس 200 ودھائک ہوں گے, تو اتر پردیش کے غریب عوام, یاد رکھو, کوئی تمہاری طرف رخ کر نہیں دیکھے گا. اسی لیے اپنے امیدواروں کو, اپنی پارٹی کو کامیاب کرو. لوگ بولتے ہیں مجلس کے اگر 8-10 انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا. ارے میں تم کو 8-10 کی بات تو دور کی, جب تمہارا یہ پاگل بھائی, جب تمہارا یہ دیوانہ, جب یہ تمہارا غلام, جب پارلیمنٹ میں کھڑا ہوتا ہے تقریر کرنے کے لیے, مظلوموں کے انصاف کی بات کرنے کے لیے, تو تم دیکھ لو کہ میری ایک آواز کو دبانے کے لیے 200 بی جے پی کے ایم پی کھڑے ہو جاتے. اور جب ملائم سنگھ یادو کھڑے ہوتے تو سب مزے لے کے سنتے. جب سماجوادی کے کوئی کھڑے ہو جاتے تو بولتے اپنا ہی ہے, بولنے دو. اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پوروں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے ٹینشن میں. یہ کام, یہ مزاج ہم کو پیدا کرنا پڑے گا. فیروز آباد کے غیور نوجوانوں, میرے عزتدار ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, خدا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک موقع دیجیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر صرف ایک الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں. انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش اور فیروز آباد آتا رہوں گا. جس دن اللہ فرمائے گا کل نفس ذائقۃ الموت, تو انشاءاللہ تعالی تم یاد رکھنا میرا جسم زمین میں گل جائے گا, مگر میں نہیں رہوں گا. لوگ آتے رہیں گے, تمہارے سامنے حق کو بیان کرتے رہیں گے. میرے بھائیوں کو, اب 65 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے. اب نا انصافی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم مودی سے نہیں ڈریں گے, ہم سپا سے نہیں ڈریں گے, ہم بی ایس پی سے نہیں ڈریں گے. ارے ڈرنا کس بات کا ہے؟ یہ سمویدھان سب کے لیے برابر ہے. یہ سمویدھان مطالبہ کرتا ہے سب سے انصاف کرنے کے لیے. ہماری لڑائی سمویدھان کے حقوق کی لڑائی ہے. اٹھو نوجوانوں, اور بی جے پی کا یہ پیغام کہ اب رام مندر بنائیں گے. ارے کتنے رام کے نام پر تم کتنا اقتدار پر آؤ گے؟ کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اذان ہو رہی ہے. ہو گئی. ماں معافی چاہتا ہوں, مجھے رکنا چاہیے تھا. اب رام مندر کا مسئلہ اٹھا دیا, گورننس چلا گیا,
मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे। इनके पास कोई इशू नहीं है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि फिरोजाबाद में आप गिलास का काम करते हैं। आप बड़ी एहतियात के साथ उस गिलास में खूबसूरती पैदा करते हैं। मेरे भाई, अगर कोई उसको तोड़ देता है तो उस फनकार को कितनी तकलीफ होती है। आप जब इतनी मेहनत से, इतनी जुस्तजू से और आग के सामने ठहर कर इस गिलास को बनाते हैं, जब वो गिलास की कोई कदर नहीं करता तो बनाने वाले को तकलीफ पहुंचती है। मेरे भाई, जिस तरह तुम गिलास में खूबसूरती पैदा करते हो, कभी अपने दिल पर भी हाथ रखकर सोचो कितने मरतबा हमारे दिलों को तोड़ा गया, कितने मरतबा हमारे जज्बात को इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने अपने पैरों तले रोन दिया। आज फिरोजाबाद में आप चूड़ियां बनाकर पिनाते हैं ना। मेरे भाई, याद रखो, ओवैसी तुमसे कह रहा है कि तुम चूड़ियां बनाते हो किसी को पहनाने के लिए, पहनने के लिए नहीं। आज तुम उनको चूड़ियां पहनाओगे और अपनी मर्दानगी का हिंदुस्तान के संविधान पर तुम अटूट यकीन का मुजाहरा करो। मेरी लड़ाई मेरे भाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई समाजी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई माशी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई तहजीब को बचाने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई जबान और रस्म और खत का तहफ़्फ़ुज़ करने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई आपकी आवाज सुनने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई यह है कि हिंदुस्तान का संविधान जो समाजी माशी इंसाफ की बात करता है, उसकी तमानियत देता है। हमारी लड़ाई यह है कि संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं उसको हासिल किया जाए। आओ फिरोजाबाद के गयूर नौजवानों जो सियासी आखाओं की गुलामी नहीं करते, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो। 11 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से रवाना होइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी जमात को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी अल्लाह रखेगा। जिंदगी अगर वफा करेगी तो बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा।